الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے و احسان ہے کہ ہم مرحوم کے سفر کے حوالے سے دوسری مجلس کے لیے ہم جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پہلی مجلس میں جو ہم نے سنا تھا وہ زندگی اور موت کی حقیقت، اس کا وقت نزاع وقت موت، اور تیسرے تغسیل میت یعنی میت کا غسل، اس کا طریقہ، چوتھے یہ کہ تکفین میت یعنی میت کو کفن پہنانے اس کے احکام، اور پانچویں یہ کہ الوداع، اور چھٹے نماز جنازہ کے ہم نے احکام سنے تھے۔ اس محفل میں ہم تدفین میت اور اس کے بعد کے احکام کا مختصر مطالعہ کریں گے۔ میرے عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا، جب درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یہ شریعت مطہرہ ہے جس میں زندگی کا پورا نظام اور اس کے تمام قواعد اور ضوابط، کس طرح سے ہمارے معاشرتی نظام چلیں اور گھر کے اور ہمارے ذاتی معاملات، اقتصادی اور سیاسی نظام کس طرح سے ہمارے طے پائیں، اور ہمارا معاشرہ کن اخلاقی بنیاد پر استوار ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دین کی رحمت ہے اور دین کی اہم ہم پہ برکت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے بعد کے حالات کے بارے میں جو احکام، ضروری احکام ہوتی ہے، اس میں سے ایک مرحوم کا سفر ہے یعنی احکام میت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں تدفین یعنی دفن کا عمل۔ یہ چند وضاحت میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ نعش کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا خلاف اولا ہے۔ دفن کے بعد نعش کو کھود کے لے جانا ناجائز ہے۔ امانتاً دفن کرنا بھی اور پھر دوسری جگہ منتقل کرنا خلاف شریعت ہے۔ قبر کے لیے عام مسلمانوں کو قبرستان میں جگہ نہ ملے یا اجازت نہ ہو تو زمین خریدی جا سکتی ہے۔ آئیے ہم قبر کی نوعیت کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ پہلے گہرائی میں قبر کم از کم میت کے نصف یعنی آدھے قد کے برابر زیادہ بہتر ہے۔ آدھے قد کے برابر زیادہ بہتر ہے کہ پورے قد کے برابر ہو، اور لمبائی میں قد سے ذرا بڑی ہو، اور چوڑائی میں نصف قد کے برابر۔ جب بغلی قبر بہتر ہے اگر زمین نرم نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغلی قبر پسند فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر کھودی گئی تھی۔ جیسا کہ ہمارے سامنے سے یہ حدیث آ رہی ہے کہ آپ کی تدفین کا جب مرحلہ آیا تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، جیسے کہ تعلیم دی گئی تھی کہ آپ کے لیے کون سی قبر کھودی جائے، تو معلوم ہوا کہ ایک قبر کھودنے والے مکی ہیں جو صندوق نما قبر کھودتے ہیں، اور دوسرے قبر کھودنے والے مدنی ہیں جو بغلی قبر کھودتے ہیں۔ تو دونوں کے لیے بھیج دیا گیا کہ جو بھی مل جائے ان سے قبر کھودوائی جائے۔ تو دیکھیے مدنی صحابی ملے اور انہوں نے بغلی قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھودی۔ اچھا، زمین سیلاب زدہ ہو یا کوئی اور سبب ہو تو میت کو کسی صندوق میں رکھ کر بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ صندوق لکڑی، لوہے، پتھر وغیرہ کا یا سیمنٹ کا ہو سکتا ہے۔ صندوق میں مٹی بچھائی جائے بہتر ہے۔ قبر میں اتارنا، میت کو اس طرح رکھیں کہ قبلہ دائیں طرف ہو، پھر اتارنے والا قبلے کھڑے ہو کے میت قبر میں رکھتے ہیں۔ قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ قبر میں اتارتے وقت یا دفن کے بعد اذان کہنا خلاف سنت ہے۔ میت قبر میں رکھ کے دائیں پہلو پہ اس کو قبلہ رخ کر دینا مسنون ہے، صرف منہ پھیر دینا کافی نہیں۔ کفن کے کناروں اور درمیان میں جو پٹیاں باندھی تھیں ان کو کھول دینا۔ عورت کی میت کو قبر میں رکھتے وقت پردہ کرنا مستحب ہے۔ قبر کے اوپر تختے وغیرہ لگا کر بند کر دیں اور اوپر سے مٹی ڈال دیں۔ مستحب ہے کہ سرانے کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کریں، اور ہر شخص کم از کم 3 بار ہاتھوں میں مٹی بھر کے ڈالے۔ پہلی بار یہ پڑھے منہا خلقناکم، دوسری بار پڑھے وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جس قدر مٹی قبر سے نکلی ہو وہ سب ڈال دیں، لیکن قبر ایک بارش سے زیادہ اونچی نہ ہو۔
قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نہ ہو جیسے سنت سے ثابت ہے. مٹی ڈال کے پانی چھڑک دینا چاہیے. قبر کو چوکور بنانا بلند کرنا منع ہے. امام مسلم کے حدیث شریف سے بات واضح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اونچا آپ نہ کرتے نہ پختہ کرتے, اس پہ رنگ روغن نہ کرتے, اس کے اوپر آپ نے عمارت کبھی تعمیر نہ کروائی. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ درود و سلام کی قبر کی ہیئت اور شکل اونٹ کے کوہان کی مشابہ ہے بحوالِ امام بخاری. ایک قبر میں ایک سے زیادہ میت دفن کرنا نہ چاہیے. ہاں شدید حالات ہیں تو اس کی اجازت ہے. اس صورت میں اگر سب مرد ہوں تو سب سے افضل جو ہو اس کو پہلے اسے قبلہ رخ رکھیں, باقی دوسروں کو حسب ترتیب آپ رکھیں. اگر چند مرد, عورتیں اور بچوں کی میتیں ہوں تو پہلے مردوں کو پھر بچوں کو اس کے بعد عورتوں کو رکھیں اور ہر دو کے درمیان مٹی کی آڑ بنا دیں. اگر کسی کی وفات پانی کی جہاز وغیرہ میں ہوئی اور خشکی تک پہنچنے میں نعش کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو غسل, کفن اور نماز کے بعد میت کے ساتھ کوئی بھاری شے باندھ کے پانی میں ڈبو دینا چاہیے. اب ہمارے سامنے جو مرحلہ ہے وہ ہے تدفین کے بعد کہ کیا ہے کام. میت کے دفن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قبر کے سرحانے کھڑے ہو کے میت کے لیے قبر میں سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی کے لیے دعا کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے. بعد میں بھی آپ تشریف لے جایا کرتے اور صاحب قبر کو سلام کرتے, اس کی مغفرت کی دعا کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی اجازت دی تاکہ موت و آخرت یاد رہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے ساتھ وہ احسان فرماتے جو اس کی قبر اور آخرت کے لیے مفید ہوتا. یہ آخرت خے پہ یہ خے ہے اصل میں, اگر نقطہ نہیں آیا تو کمپیوٹر کی وجہ سے. میت کے لواحقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حسن سلوک کا معاملہ فرماتے. دفن کے بعد کچھ دیر وہاں رکنا, دعائے مغفرت کرنا یا قرآن پڑھنا, ایصال ثواب کرنا مستحب ہے. امام بہقی کی روایت ہے. دفن کے بعد سرحانے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات اور پاؤں کی جانب آخری 2 آیات پڑھنا مستحب ہے. دفن کے بعد قبر پہ دعا بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھی جائے اور دفن کے بعد یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الذنوب والخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دار خير من داره وعلى خير من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. امام مسلم کی حدیث شریف ہے. اب آئیے وفات کے سبب. جیسے کہ ہم نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے زندگی موت اس لیے بنائی کہ وہ آزمائے کون ہے اچھے عمل کرنے والا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ایک حقیقت ہے, یہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. یہ جان ہے, یہ صحت, توانائیاں ہیں, یہ جسم ہے, سب اللہ کی امانت ہے. اور ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا اور چلا جائے گا. تو ظاہر اس پہ صبر, یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے جو اس نے ہمیں دی. یہ اگر چلا جائے تو صبر کرنا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہوتا ہے, یعنی اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا, صبر کرنا اور اس پہ اللہ کی حمد و ثنا پڑھنا اور یہ کلمات پڑھتے رہنا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سنت ہے میرے عزیزوں. رونا, چیخنا, چلانا, برے کلمات ادا کرنا, پھاڑنا سخت گناہ ہے. ان لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں کسی اہل ایمان کے پیارے کو اٹھا لوں تو اس پہ وہ صبر کرے تو وہ میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا
اور کوئی بدلہ نہیں۔ امام بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ وفات پہ تعزیت اور سوگ، ان تمام موضوعات میں یہ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعزیت حق ہے، ایک مسلم کا دوسرے مسلم پہ، امام مسلم کی، امام بخاری کی حدیث معافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی کی وفات پہ تعزیت کی اس کے لیے ایسا ہی ثواب، ایسا ہی اجر و ثواب ہے جیسا کہ اس مرحوم کے لواحق کو ملے گا۔ امام ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ اچھا تعزیت کیا ہے یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ تعزیت شرعاً یہ ہے کہ موت کی خبر سن کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اس میں کیا شک؟ وفات پانے والے یا والوں کے لواحقین کے پاس جا کے وفات کے تینوں دن یا کسی ایک دن ان کو تسلی دینا، قرآن و سنت کے حوالے سے ان کو صبر کی تلقین کرنا اور مفقود کے بدلے اجر و ثواب بیان کرنا اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ہاتھ اٹھا کے یا بغیر ہاتھ اٹھائے، یہ ہے سب تعزیت۔ تعزیت کی یہ تعریف شرع ہے۔ اگر تعزیت بالمشافہ ممکن نہ ہو تو بذریعہ خط، بذریعہ فیکس، بذریعہ فون، ای میل وغیرہ یا کسی عزیز کے کو پیغام دے کے زبانی وہ جا رہا ہے تو اس کے ذریعے بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، تعزیت کے کلمات ارسال کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے کی وفات پہ تعزیت نامہ لکھوا کے ارسال کیا۔ امام ترمذی کی حدیث شریف ملتی ہے۔ اب یہ تعزیت کے لیے کتنا عرصہ تجویز کیا گیا ہے، تعزیت کب تک کی جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی پہ سوگ کرے سوائے اس خاتون کے جس کا شوہر مر جائے۔ اس کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ امام ترمذی اور امام بخاری کی حدیث شریف ہے۔ تو یہ حدیث شریف ہمیں واضح کرتی ہے، متعین کرتی ہے کہ 3 دن کے بعد تعزیت کی سوگ نہیں ہے۔ ساری عمر جب بھی ملیں اس پہ افسوس اور کف افسوس ملتے رہنا، ہائے اگر ہم فلاں علاج کرا دیتے تو وہ اس بیماری سے بچ جاتا، ہم یہ طریقہ کرتے تو اس موت واقع نہیں ہوتی، یہ طریقہ کرتے تو زندگی اور مل جاتی۔ یہ سب شیطانی وسوسے اور یہ سب نفس کی اکساہٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دینی تھی اتنی ہی مجھ کو ملی۔ اللہ تعالیٰ اگر زندگی کم کر دے تو کوئی اس کائنات میں زندگی دینے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی بڑھا دے تو کوئی زندگی کم کرنے والا نہیں ہے۔ جب تک ہمارے اس میں کامل یقین و بھروسہ نہیں ہوگا، یہ ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہوگا، آگے بات بالکل نہیں بڑھ سکتی۔ 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر کوئی سفر پہ نہ ہو، یعنی کوئی سفر پہ ہو یا کوئی عذر ہو، تو جب بھی ملاقات ہو تعزیت کے لیے جا سکتا ہے، وہ تعزیت کر سکتا ہے۔ اب ایک اور موضوع اس سلسلے میں آتا ہے کہ تعزیت کے لیے آنے والوں کی ضیافت، تعزیت کے لیے آنے والوں کو تواضع کرنا، ان کے لیے یا ان کی یا میت کے ثواب کے لیے حلوہ پکانا، کھانا پکانا، کھلانا، یہ سب ہمیں سنت سے نہیں ملتا، اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بعد کی لوگوں نے ایجاد کی ہیں اور دین میں شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے۔ یہ وہی باتیں ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین میں بدعت ہے، یہ بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں، اور بدعت کرنے والا اللہ اس کے رسول کے نزدیک بہت مذموم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ثابت نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے۔ اچھا، تعزیت کرنے والے میت کے لواحقین کے لیے کھانے وغیرہ کا بندوبست کریں۔ یہ ہمیں چاہیے کہ آنے والے محلے والے عزیز و اقربا ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر بن ابی طالب کی شہادت پہ ان کے اہل و عیال کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے آپ نے فرمایا۔ امام ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ جو میت کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو ان کو بھی کھانا کھلانا
جائز ہے؟ الحمدللہ یہاں آ کے مرحوم کے سفر کے مختصر تعلق سے احکام شریعت کے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قبول فرمائے اور ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق بخشے۔ اب اس تعلق سے کچھ سوالات ہیں، ضروری ہے کہ ان کے جوابات بھی دے دیے جائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کفن کے وقت انگوٹھے اور تھوڑی کی پٹی کھولنا چاہیے یا نہیں؟ جی، آپ نے بیان کے دوران سنا کہ وقت موت پٹی باندھی جائے تھوڑی سی لے کے اور سر پہ۔ جی ہاں، غسل میت کے وقت یہ میں بتانا بھول گیا، وہ پٹی کھول دینی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کہ شہید کو غسل نہ دینے میں کیا حکمت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہید کو غسل نہ دو اور شہید اپنے اس خون کے ساتھ ہی رب سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ یہ حکمت ہمیں نظر آتی ہے۔ غسل دینے والے کا وضو باقی رہتا ہے؟ جی ہاں، غسل دینے والے کا وضو باقی رہتا ہے اور وہ غسل دے، اس کے بعد چاہے وہ وضو کر لے اور چاہے وہ غسل کر لے، کوئی مذاکرہ نہیں۔ اگر مبتلات وضو یا مبتلات غسل میں سے کوئی باتیں نہیں ہوئی ہیں۔ غسل دینے والا کیا غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کرے؟ جی، ابھی پہلے سوال کے جواب میں اس کا بھی جواب آ چکا ہے۔ نہلانے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں دھلائیں، یہ پانی سے دھلائیں یا صرف گیلا ہاتھ پھیر دیں؟ جی نہیں، پانی سے دھلائیں جیسے کہ وضو ہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی پانی میں ڈوب کر مرتا ہے تو کیا اسے بھی غسل دیا جائے گا؟ اگر پانی میں ڈوب کے اس کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کے بعد میت وہاں سے اس کو نکالوا لیا جاتا ہے تو ظاہر شریعت کے مطابق غسل سنت کے مطابق اسے غسل دیا جائے گا۔ اگر علماء یہ کہتے ہیں کہ پانی سے نکالتے وقت غسل کی نیت کر لی جائے تبھی کافی۔ اللہ تعالیٰ علیہ سوال۔ احرام کی حالت میں اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا احکام ہے؟ احرام کی حالت میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کا حکم یہی ہے کہ اس کو غسل دیا جائے اور حالت احرام یعنی احرام باندھ کے احرام میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ ہاں، یہاں ایک حدیث شریف یاد آ گئی، وہ سن لیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس حال میں وفات پایا کہ اللہ کی راہ میں وہ جہاد کر رہا ہے اور جہاد کے لیے نکلا، کوئی اس حال میں وفات پایا کہ حج کر رہا ہے یا عمرہ کے لیے نکلا، تو تا قائم قیامت اس کے لیے اجر لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس شخص میں مغفرت فرمائے۔ میت کے لیے سرہانے بیٹھ کے تلاوت قرآن کرنا غسل کے بعد جائز ہے نہیں؟ جی جی بالکل، میت کے لیے تلاوت قرآن پاک ایصال ثواب یعنی غسل اور کفن کے بعد جائز ہے۔ ایک اور سوال ہے، میت کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں کتنی اجرت کی جائے؟ بعض اوقات ورثہ کہیں باہر ہیں اور ان کے پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، آپ کو میرا دیکھیے۔ جی ہاں، اگر ورثہ پہنچ سکتے ہیں تو ٹھیک فبیہا، اور نہیں پہنچ سکتے تو زیادہ دیر نہ کی جائے۔ حالات اور وہاں کے جو لوگ ورثہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ تاخیر کتنی جائز ہے اور کب تک ان کو روکا جا سکتا ہے۔ بعض حالات ایسے ہیں کہ میت کی تدفین میں تاخیر کی جاتی ہے، مثلا تحقیقات کے لیے، معاملات کو واضح کرنے کے لیے، خاص طور سے بیرونی ممالک میں جن بھائی وفات ہو جاتی ہے تو ان کی میت کو کولڈ اسٹوریج میں رکھا جاتا ہے جب تک کہ لواحقین کی طرف سے کاغذات نہ آ جائیں اور قانونی کارروائی پوری نہ ہو جائے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں بلند آواز سے امام کی قرات کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی نہیں، جائز نہیں ہے، سنت نہیں۔ ہاں، اگر تعلیم کی غرض سے ہو، کسی کو بتانا ہو، سکھانا ہو، جس غیر مسلم ہو یا نو مسلم ہے تو ان کے لیے اس صورت میں علماء نے اجازت دی۔ قبر میں میت کو دفن کرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے حدیث شریف گزر چکی ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے تلاوت کی گئی ہے ایصال ثواب کے لیے تو کیا مذاق ہے؟ یعنی میت اٹھاتے وقت کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا، اس کے متعلق فرمائیے۔ جی، بیان گزر چکا ہے کہ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا یہ ہمیں سنت سے نہیں ملتا۔ عورت کے محاذات سے کیا مراد ہے؟ حرم میں خواتین کی آمد و رفت پہ کوئی کنٹرول یا پابندی نہیں ہے، وہاں کیا حکم ہے؟ اور گھر میں نماز کے ادائیگی کے دوران بھی کیا عورت کے محاذات سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ اور یہ صرف مردوں کے
نماز کے لیے حکم ہے، کیا عورتوں کی نماز مردوں کے گزرنے سے فاسد ہوگی؟ جناب، عورت کی محاذات سے مراد ہے کہ مرد نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے عورت کا آ کے کھڑے ہو جانا نماز پڑھنا، یہ مراد ہے۔ حرم میں خواتین کی آمد و رفت پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ حرم میں اگر خواتین کی آمد و رفت، مطاف جہاں طواف ہوتا ہے، مرد یا عورت نماز کے سامنے سے گزرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی خاتون آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، تو ظاہر ہے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، یہی حکم ہے گھر میں بھی خواتین اور محاذات۔ اگلا سوال یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ عورت نماز پڑھا سکتی ہے، حالانکہ سنا ہے کہ عورت نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ وضاحت فرمائیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ عورت نماز پڑھا سکتی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے اگر جماعت نہ ہو، اور جماعت ضروری بھی نہیں نماز جنازہ کے لیے۔ کہ خاتون نے نماز جنازہ پڑھ لی تو نماز جنازہ ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک سے زیادہ نہیں، ایک سے زیادہ قبر میں دفن نہ کریں۔ یہاں سعودی عرب میں ایک قبر میں کئی میتیں دفن کی جاتی ہیں۔ جی ہاں، سنت تو یہی ہے، لیکن اگر ضرورت ہو اور اس کی احتیاج ہو تو اس کی اجازت ہے۔ اور میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں کئی میتوں کو دفن کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔ کیا مردوں کی صفوں کے بعد پردے میں عورتیں صفیں بنا کر امام کی اقتداء میں نماز جنازہ میں شامل ہو سکتی ہیں یا علیحدہ نماز جنازہ ادا کریں؟ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ پردہ کر لیں اور پیچھے امامت یعنی اقتداء میں، امام کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں، یا وہ الگ سے اپنی نماز پڑھ لیں۔ اگلا سوال ہے، تعزیت کے وقت آج کل جو لوگ اکٹھے ہو کے نئے آنے والے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو اس میں کیا شرعی حیثیت ہے؟ جناب، اگر دعا کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کے، بغیر ہاتھ اٹھا کے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر رہے ہیں، اس کو سنت سمجھ رہے ہیں تو اس میں قباحت ہے، سنت نہ سمجھیں۔ قبر پہ جا کے سلام کرنا، جبکہ سلام تو زندہ کے لیے ہے، یہ چیز درست ہے۔ جی ہاں، درست ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے اور سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل القبور وانتم سابقون ونحن بكم لاحقون وغیرہ، وہ آپ دعا پڑھ چکے ہیں، رسول اکرم سن چکے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور مستند کتب میں یہ تفصیل سے آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ جائز ہے؟ جی نہیں، نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ ہاں، یہ کہ کوئی اور پڑھا دے اس بنیاد پہ کہ غلطی میں اس نے خودکشی کر لی ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر ہے کہ اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ ماہ محرم کے شروع میں مرد عورتیں قبرستان میں جا کے قبروں پہ مٹی ڈالتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں صاحب، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سنت سے یہ چیز ثابت ہو۔ آج کل میتیں یعنی موت پہ فضول رسمیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ لوگ بیٹھتے ہیں، اگر نہ آئیں تو برا مانتے ہیں، اس کے لیے کیا ہو؟ جی نہیں، شریعت کے خلاف جو رسوم ہیں وہ قطعاً منع ہیں، اس میں آپ نہ پڑھیں، اس کا آپ اہتمام نہ کریں اور آپ نہ جائیں۔ لوگوں کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، چونکہ خلاف شریعت ایک بات ہے۔ موت کے ذکر سے کیا مراد؟ جی ہاں، یہاں آپ نے حدیث شریف سنی ہے، موت کے ذکر سے مراد، موت ذکر سے مراد میری یہ ہے کہ موت کو یاد رکھنا، موت کو نہ بھولنا اور اس کے لیے تیاری کرنا اور آخرت کے لیے اپنا ذاتِ اکٹھا کرنا، قبر میں عذاب سے بچنے کے لیے وہ کام کرنا جن کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینا، یہ مراد ہے ذکر موت سے۔ ایک اور سوال یہ کہ میت کے دفنانے کے بعد 70 قدم پہ آ کے لوگ دعا پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ سنت سے ثابت ہے؟ جی ہاں، ابھی بھی آپ نے حدیث شریف سنی ہے اور آپ نے دیکھے وہ کلمات کہ یہ جائز ہے۔ اب 70 قدم یا 50 قدم یا 60 قدم، اس کا کوئی تعین ہمیں حدیث شریف سے نہیں ملتا۔ بھل یہ کہ دفن کے بعد اس کے لیے تثبیت کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ثابت قدم رکھے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، جو سوال جواب اسے کیے جائیں گے اس کا وہ صحیح جواب دے، یہ ہمیں سنت سے ملتا ہے۔ موذی مرض میں مبتلا ہونے کے بعد وفات پانے والا شہید کس درجے میں؟ جی ہاں، وہ شہید کی جو دوسری نوع ہے جس کی تفصیل میں نہیں گیا، وہ اس درجے میں آتا ہے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے۔ اور ایسے شہید
کہ یعنی غسل بھی ہوگا، کفن بھی اس کو پہنایا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی۔ قبر کے سرانے نام کی تختی لگانا تاکہ بعد میں کوئی دوسرا اس میں نہ دفنا دے، ٹھیک ہے جی ہاں، اگر ایسی ضرورت ہے تو نشانی کے لیے کوئی چیز وہاں لگا دینا مذائقہ نہیں۔ میت میں بغیر آواز سے آنسو سے رونا جائز ہے جبکہ انسان کے جذبات پہ قابو نہ ہو۔ جی ہاں بالکل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جذبات ہیں یا آنسو ہیں، اس پہ کس کا قابو ہے؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ایسی موقعوں پہ جاری ہو گئے تھے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ تدفین کے بعد سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آخری رکوع سورہ یاسین، سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور کیا اس کا حکم ہے؟ اس وقت کا قیام کیا جائے حسب دوران میت کے، تاکہ یعنی حسب دوران جس کے دوران میت کے سوال جواب کا وقت امان سے گزر جائے اور میت کے لیے وحشت قبر نہ ہو۔ تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اس پہ گفتگو میں کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور آپ کی سنت ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کیا میت کے ساتھ عہد نامہ رکھنا جائز ہے؟ کون سا عہد نامہ؟ کس عہد نامے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ایک عہد تو ہم نے وہ کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے کیا ہے، جس کا ذکر سورہ یاسین ملتا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ دنیا میں تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے اور میری ہی عبادت کرو گے، یہی میرا سیدھا راہ ہے، سیدھی راہ ہے۔ تو یہ عہد تو ساری زندگی کا عہد ہے، اسی کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزاری ہے تو کسی اور عہد نامے کے وہاں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے اور شیطان کی پرستش کی، اللہ کے احکام کو پس پش ڈالا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و اتباع نہیں کی، تو پھر آپ 10,000 عہد نامے رکھ لیجیے، تو اس سے کوئی فرق قطعاً واقع نہیں ہوگا۔ ویسے کوئی کسی بھی قسم کا عہد نامے یا قرآنی آیات یا دعا میت کے ساتھ دفن کرنے کی ہمیں بالکل قطعاً اجازت نہیں ملتی، اور یہ تمام چیزیں خلاف سنت ہیں۔ بعض دفعہ غیر محرم مرد بھی عورت کا چہرہ دیکھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، ناجائز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب ہم تغسیل میت اور اس کے بعد تکفین میت کا عملی نمونہ دیکھتے ہیں۔ تغسیل میت کے تعلق سے ہم نے یہ سنا تھا کہ چند چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، مثلا پانی، حسب ضرورت برتن، نجاست صاف کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیلے، ٹوائلٹ پیپر وغیرہ۔ 4 بیری کے پتے یا سفوف، اور پھر لوبان خوشبو وغیرہ کے لیے۔ پھر یہ کہ روئی بھی چاہیے اور صابن حسب ضرورت۔ 8ویں یہ کہ کافور، تہبند 2 عدد، دستانے 4 عدد، تختہ وغیرہ میت کو نہلانے کے لیے۔ تو اس وقت ہمارے پاس تختہ نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا یہ عمل کہ ہم پانی میں بیری کے پتے یا سفوف پکا لیں، اور پانی یہ حسب ضرورت جو ہے گرم رہے، یعنی نیم گرم رہے، زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، غسل دینے والے کون ہیں اور یہ اس کی سب طریقے ہم سن چکے ہیں، کن کن کے لیے غسل دینا جائز ہے۔ آئیے ہم خوشبو ایک جگہ پہ لوبان سلگا لیتے ہیں، اور تاکہ ماحول میں تازگی رہے۔ اس کے بعد میت کے کپڑے اتار لیں۔ اچھا، کپڑے اتارنے کے لیے اگر مشکل پیش آئے تو کینچی سے درمیان سے کرتا کاٹ دیجئے، اور اس طرح سے آپ کپڑے اتار لیجئے، اور تہبند آپ ڈال دیجئے۔ یہ تہبند یہاں سے ناف سے لے کے پاؤں تک یہ آپ ڈال دیجئے۔ عبدالرشید کے ساتھ لے لیجئے۔ تہبند یہ یہاں ناف تک ڈل گیا اور نچلے کپڑے بھی اتر گئے۔ اس میں یہ بات خیال رکھیں کہ میت کے ناخن یا بال وغیرہ کوئی نہیں کاٹے جائیں گے۔ اب آپ دستانے پہن لیجئے، اور دستانے پہن کے میت کو استنجا کرائیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیے بیری کے پتوں میں ملا ہوا پانی یہ پکایا
اور یہ پکا ہوا پانی ہے، اس میں بیری کے پتے صفوف ہیں، اس سے آپ استنجا کرائیے، بیٹھ جائیے، استنجا کرا لیجیے، پانی ڈالیے۔ عبدالرشید گل صاحب ذرا جی، مٹی یا کپڑے یا کاغذ وغیرہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور 3 بار استنجا کرانا سنت ہے۔ اب یہ دستانے آپ بدل لیجئے، استنجا کے بعد دستانے بدل لیجئے اور دوسرے دستانے پہن لیجئے۔ ذرا تھوڑی سی مدد کریں، دستانے ان کو پہنا دیں، اور اس کے وضو اس طرح کرائیں کہ کلی نہ کرائیں، نہ ناک میں پانی ڈالیں، بلکہ گیلی روئی سے ہونٹ اور دانتوں کو صاف کریں۔ ٹھیک ہے، کان اور منہ میں روئی اچھی طرح سے لگا دیں۔ روئی لگ گئی، اس کے بعد ہمیں چہرہ دھلانا ہے۔ چہرہ دھلا دیجئے، پورا اچھی طرح سے دھلا دیجئے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھلائیے، دائیں پہلے اور بائیں۔ پانی ڈالیے، درستی کے ساتھ پانی لے کے پانی ڈالیں، وہ دھو رہے ہیں۔ ہاں ڈالیے پانی، آگے آپ آگے بڑھ کے نیچے تک پانی جائے، ہاں ڈالیے، اور دائیں دھلائیں، بائیں اچھی طرح دھلا دیجیے، پانی ڈالیے۔ اب سر کا مسح کرائیں، دوبارہ ہاتھ گیلا کر کے سر کا مسح کرائیں۔ سر کا مسح سامنے سے ماتھے سے لے کے جو پیچھے جیسے آپ وضو کرتے ہیں یوں مسح کیجیے۔ اچھا، اب پاؤں دھوئیے میت کے، اور یہ دیکھیے پاؤں جیسے وضو میں پاؤں دھوتے ہیں، پہلے دائیں دھوئیں، ڈالیے، خوب ڈالیے پانی، کوئی بات نہیں، گیلا ہونے دیں، پرواہ نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ بائیں پاؤں، یہ ہو گیا۔ اب ہم نے یہ میت کو غسل دینے کی ابتدا کرتے ہیں۔ میت کو بائیں کروٹ لٹا دیجیے، آہستہ سے، بڑے احترام اور کلمہ پڑھتے رہیے، بائیں کروٹ لٹا دیجیے، اور پھر بیری کے پتوں یا صفوف پکا ہوا پانی جیسا نیم گرم جو پانی تھا اس کو استعمال کیجیے، اس کو آپ سر سے پہلے ڈالیے، سر سے ڈالیے، اور اس طرح سے یوں کمر، سینہ بنیے، وہاں پانی ڈالیے، نیچے تک پانی آ جائے۔ یہ عمل ہمیں اور یہ عمل ہمیں 3 بار کرنا ہے۔ دیکھیے، پھر آپ جائیے سر کی طرف سے، اور اس طرح سے آپ پاؤں کی طرف آئیے، جی ڈالتے رہیے خوب پانی، ایسا کہ پانی ختم نہ ہو۔ جی پھر ایک بار اس طرح سے آپ پانی ڈال دیجئے، تو یہ 3 بار یہ عمل ہو گیا۔ پانی اس طرح سے ڈالیے تب نیچے تک تر ہو جائے کروٹ، ٹھیک ہے۔ اب میت کو آپ دائیں کروٹ پہ لٹا دیجئے، بہت اطمینان سے، آرام سے دائیں کروٹ پہ لٹا دیجئے، جی احتیاط سے لے لیجئے، جی ٹھیک ہے۔ یہ ذرا پانی کی بالٹی ہٹا دیں، جی۔ اب اسی طرح سے پانی سر سے لے کے پاؤں تک ڈالیے 3 بار، وہی عمل آپ دہرا دیجئے۔ اچھا، اس میں اگر صابن کی ضرورت ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں صابن، اگر ضرورت ہو تو دیکھ لیجئے، اس کو استعمال کر لیجئے، ڈال دیجئے، ڈال دیجئے، ٹھیک ہے، ڈال دیجئے، اور ڈالتے رہیے پانی، آپ اس طرح سے نیچے تک ڈال دیجئے، ڈالتے رہیے، خوب ہو گیا۔ اچھا، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر جس کا بڑا اجر ہے۔ اب ذرا آرام سے میت کو سیدھا کر دیں، سیدھا کر کے ذرا سر کی طرف سے اٹھائیے، سر کی طرف سے اٹھائیے، ذرا سے اٹھائیے، ایک ساتھ اٹھائیں، اور ایک پیٹ کو ذرا سا ملیں، نیچے کی طرف ملیں۔ محمد صدیق صاحب دیکھیں اگر کوئی چیز خارج ہوئی تو اس کو صاف وغیرہ کر دیجیے گا، اور وہ تہبت کو نیچے رہے، ہاں جی کر دیجیے۔
اب استنجا کرانے کی یا دوبارہ دھونے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ میت کو بائیں کروٹ لٹا کے، میت کی بائیں کروٹ پہ لٹا دیجئے میت کو، میت کی بائیں کروٹ پہ لٹا کے دائیں کروٹ پہ کافور ملا پانی استعمال کرنا ہے. اب بیری کے پتوں والا نہیں استعمال کرنا. یہ لے لیجئے، یہ آپ ڈالیے، اور یہ آپ ڈالیے کافور ملا پانی، اور خوب بہائیں کہ نیچے تک کروٹی تر ہو جائے. یہ بس ایک بار کافی. اگر آپ سمجھتے ہیں ایک بار اور 2 بار ڈالنا تو بے شک ڈال لیجئے، 2 یا 3 بار. اور اس طرح سے اب میت کو آپ آرام سے اطمینان سیدھا کر دیجئے. سیدھا کر کے اور ایک تولیہ لائی، عبداللہ جلدی سے تولیہ لیں، اور کسی تولیہ سے میت کو جسم کو آپ خشک کر لیجئے. جی خشک کر لیجئے. ادھر سے نہیں گزرا کرنا. یہ ایک اور تولیہ لے لیجئے، اس کو صاف کر لیجئے، اور روئی نکال دیجئے منہ اور کانوں سے، اور تہبت کو بدل دیجئے. ایک منٹ ہے، دوسرا تہبت پہلے لیں اور اس کے بعد یہ پردے کا خیال رکھیں. آسو سے دوسرا تہبت لے لیجئے، کھولیے اس کو یہاں سے. اب آپ اس کو سامنے نہیں آنا چاہیے. ہاں یہ بدل دیجئے، آپ تہبت نکال لیجئے. وہ گیلا ہو گیا چکے، اور یہ تکلیف نہ زحمت نہ ہو. اس طرح سے یہ غسل کا عمل مکمل ہوا الحمدللہ. اس کے بعد میت کو ہمیں کفن کے کپڑوں پہ لٹانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکفین میت کا عمل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 4 یہ پٹیاں بچھی ہوئی ہیں، اصل میں یہ کفن کو باندھنے کے لیے. اب اس کے بعد ہم سب سے پہلے لفافہ بچھاتے ہیں، جس کا بیان ہم سن چکے ہیں. اس کی لمبائی میت کے قد سے 60 سے بڑی ہے، تو یہ اس کو لفافہ کہتے ہیں. اس کو ہم یہ بچھا رہے ہیں. ہم آگ سے ترتیب بچھا رہے ہیں. یہ دیکھیے کہ جب میت پہ ہم کفن لپیٹیں گے تو یہ آخر میں لپیٹا جائے گا. اس کے اوپر ازار بچھائیے. ازار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو میت کے قد کے برابر ہو، جس کا بیان ہم سن چکے ہیں. یہ دیکھیے ان دونوں کی چوڑائی 2 میٹر ہے، اور یہ حسب ضرورت اس کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ کرتا بچھائیے. اس کو کرتا کہتے ہیں. یہ گردن سے پاؤں تک میت کے قد کے برابر، اور اس کو دونوں حصے ملا کے درمیان سے چاک نما اس کو کاٹ لیتے ہیں. آپ اس کو اس طرح سے بچھائیے کہ نچلا حصہ نیچے بچھا ہو، اور باقی حصہ آپ پلٹ کے سرہانے آپ رکھ دیجئے. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت ہم کفن کے تعلق سے یہ سن رہے ہیں کہ خاتون کے لیے جو 2 زائد کپڑے ہیں اس کا بھی ہم یہاں بیان کر لیتے ہیں. اور آپ سینہ بند خاتون کے لیے بچھا دیجئے. اگر میت خاتون کی ہے تو سینہ بند یہاں بچھا دیجئے. مرد میت ہو تو پھر آپ اس میں سینہ بند کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے بچھائیے کہ یہ سینے سے لے کے یہ رانوں تک آ جائے. اچھا خاتون کے لیے ایک اور جو کپڑا زائد اس کی ضرورت ہے وہ اوڑھنی، وہ سر کے پاس رکھ دیجئے. اس طرح سے یہ کفن کے کپڑے ہو گئے. اور ہم اب تکفین میت کے لیے، میت کو ہم نے غسل دیا تھا اور ہم نے اس کو تیار کر دیا تھا کہ کفن ہم نے پہنانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کفن بچھایا تھا اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس ترتیب سے ہم نے اس کو بچھایا ہے. میت کو غسل کے بعد ہم نے کفن پہ لٹا دیا. اب ہم میت کو کفن دے رہے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ کیجئے کہ تہبند آپ اتار دیں اور پردہ کر لیں. خوشبو لگا دیں. تہبند اتارنے سے پہلے آپ خوشبو لگا دیں. سر و داڑھی کو خوشبو لگا دیں. نہیں خوشبو لگائی سر و داڑھی. ٹھیک. خوشبو لگانے کے بعد اب اعضائے سجود پہ کافور مت دیجئے. اعضائے سجود کون کون سے ہیں؟ ماتھا اور ناک ایک، اور یہ دونوں ہاتھ اس پہ یہ دیکھیے یہاں یہ کافور ملا.
یہ 2 ہاتھ اور ایک ماتھا اور ناک، 3 اعضاء ہو گئے جی. اور گھٹنوں کے اوپر، گھٹنوں کے اوپر آپ کافر مت دیجیے. یہ کتنے اعضاء ہو گئے؟ 5. اور پاؤں کی انگلیوں، یہ اعضاء سجود کہلاتے ہیں، ان پہ آپ نے کافر مل دیا. ٹھیک. اب دیکھیے میت خاتون ہے تو سر کے بال آپ کاندھے پہ ڈال دیجئے، ان بالوں میں کنگھی نہ کیجئے، نہ ان کو باندھیے. ٹھیک. اب یہ کیجئے، آپ سینہ بند لپیٹ دیجئے خاتون کا جی، ہاتھوں کے اندر سے جی. یہ پردہ ہاں سینے بند، اگر خاتون ہے اور خاتون نہیں ہے تو پھر سینہ بند ظاہر نہیں ہوگا. دیکھیے اس میں بائیں حصہ پہلے، دائیں حصہ اوپر ہوگا. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے غلط کیا. بائیں حصہ نیچے، دائیں حصہ اوپر کیجئے. ٹھیک. اب خاتون ہے تو اوڑھنی سر پہ ڈال دیجئے. یہ آپ نے اوڑھنی بالوں پہ ڈال دیجئے. اس کے بعد ازار کو لپیٹ دیں. ازار کون سا ہے؟ نہیں، یہ ازار ہے. آپ ٹھہریے. کرتا. اس کے بعد آپ کرتا پہنائیے جی. کرتا لائیے سر پہ جو ہم نے لپیٹ کے رکھا تھا جی. یہ کپڑا نہ اتاریے جی. یہ کرتا پہنا دیجئے. اب یہ کپڑا لپیٹ دیجئے. دیکھا آپ نے؟ اگر میت مرد کی ہے تو سینہ بند اور کپڑا جو اوڑھنی اس کی ضرورت نہیں. ایک منٹ ٹھہریے. اب آپ نے کرتا پہنا دیا اور کرتے کے بعد آپ ازار لپیٹیے. پہلے بایاں، اس کے بعد دایاں حصہ جی. لپیٹیے تھا تھوڑا سا کھینچیے کہ اوپر تک آ جائے اور یہ لپیٹ دیجیے. ازار لپیٹ دیجیے. اس کے بعد آپ لفافہ لپیٹ دیجیے. پہلے بایاں حصہ اور اس کے بعد دایاں حصہ. یہ ہو گیا جی. اب آئیے جی. اس کے بعد آپ کیا کیجئے؟ آخری جو کپڑا ہے اس کو آپ لپیٹ دیجئے. یہ اس کو آپ کہتے ہیں، نہیں یہ تو چادر جی. ہاں لپیٹ دیجئے جی. ہاں یہ لفافہ لپیٹ دیجئے. یہ لفافہ لپیٹ دیجئے. لفافہ لپٹ گیا. اب کفن کو باندھ دیجئے. یہ جو ہم نے پٹیاں پہلے رکھی تھی، پہلے سر، اس کے بعد سینے سے لے دیجئے اور یہ درمیان سے لے لیجئے. یہ پٹیاں جو ہم نے باندھی ہیں، تدفین کے وقت ہم ان پٹیوں کو کھول دیں گے. بس باندھ دیجئے، بس ہلکا سا باندھ دیجئے. یہ باندھ دیجئے، آخری پٹی باندھ دیجئے. یہ تکفین کا عمل ہو گیا الحمدللہ. اور اس کے بعد بڑی چادر آپ دیجئے اور بڑی چادر آپ ڈال دیجئے میت کے اوپر. یہ چادر کفن سے زائد ہے، اس کو اتارا بھی جا سکتا ہے. اس طرح سے ہم نے غسل دیا، غسل کا عمل ہم نے دیکھا، ہم نے کفن کا طریقہ دیکھا، پھر ہم نے کفن دیا. اس طرح سے کفن دیا جاتا ہے. اب جب میت تیار ہو گئی ہے، اس کو لے جانا ہے، الوداع کے احکام ہم سن چکے ہیں. اس سے پہلے ورثاء کی اجازت سے میت کا چہرہ آپ دیکھیں اور دکھا سکتے ہیں. ذرا کفن کو کھول دیجئے اور میت کے چہرہ لوگوں کو، اس کو کہتے ہیں رویت میت. اس کا بیان ہم سن چکے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے چہرہ کھول کے آپ دکھا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں شریعت مطہرہ پہ پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے اپنا کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت عطا فرمائی تاکہ ہم اس کے احکام مطابق عمل کریں، زندگی بھی اس کی اطاعت میں گزرے اور ہماری موت اور پھر آخرت بھی اسی کے رضا کے مطابق ہو. والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.